الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى جل شانه في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله مولانا العظیم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ان الذین یکفرون بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ اس کا تعلق پچھلے رکوع سے ہے. اگر آپ نے پچھلا درس بغور سماعت کیا تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینۃ المنورہ میں یہود و نصارہ حضور کی بارگاہ میں آ کر کے اکثر یہ حجت کیا کرتے تھے کہ قرآن کیسے حق ہو سکتا ہے اور آپ کی رسالت کیسے حق ہو سکتی ہے، اور حضور کی دعوت کا انکار کرتے تھے. تو قرآن مجید کی آیات کا انکار نہ صرف قرآن کا انکار تھا، بلکہ ایک معنی میں وہ توریت کا بھی انکار تھا، اور انجیل کا بھی انکار تھا، اور زبور کا بھی انکار تھا. تو اللہ رب العزت اس حوالے سے فرماتا ہے: ان الذین یکفرون بآیات اللہ، وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں، پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، یہ تو ایک معروف شہادت ہے. اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ انہوں نے بنایا، وہ تو اللہ رب العزت نے آپ کو سلامتی کے ساتھ آسمان میں عروج بخشا، ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انہوں نے قتل کا ایک عزم مصمم بنا لیا تھا. اس کے علاوہ یہ بنی اسرائیل جس میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن ایسا بھی گزرا بنی اسرائیل پر کہ انہوں نے طلوع آفتاب کے ساتھ 32 انبیاء کرام کو ایک ساتھ قتل کیا، 32 انبیاء کرام کو ایک ساتھ قتل کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے صحابہ سے کہ اس دنیا کا سب سے بدترین گناہ یہ ہے کہ کوئی کسی نبی کا قتل کرے، اور بنی اسرائیل میں یہ گناہ ہوا. تو اللہ رب العزت مخاطب تو اس زمانے کے یہودیوں سے ہے جو حضور کے سامنے بیٹھے تھے، جو حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ ان سے مخاطب ہو کر کے انہیں ان کی تاریخ بتا رہا ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، تم نے نبیوں کا قتل کیا. یہ دوسرا جرم. اور تیسرا جرم اللہ رب العزت اسی آیت میں فرماتا ہے: وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کا قتل کیا. یعنی انبیاء کا قتل ہوا، اور حضور فرماتے ہیں کہ اسی رات یعنی کہ سورج ڈھل رہا تھا، 112 علماء حق کو انہوں نے قتل کیا، 112 علماء حق کو انہوں نے قتل کیا. تو حق اور باطل کا جو تصادم ہے یہ روز ازل سے ہے. فرعون نے، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا منصوبہ بنایا. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور اس کے بعد آپ پے در پے دیکھتے گئے کہ لوگ انبیاء کرام کے دشمن ہوتے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں ہے تو آپ نے دیکھا ہجرت کی رات کیسی رات تھی. کیا ہجرت کی رات کوئی معمولی رات تھی؟ نہیں جناب والا، ہمارے نبی نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں. اس کا اس امت کو احساس ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا، نبی کا درد اس امت کے سینے کے اندر ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہماری خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. ہجرت کی رات کیسی رات تھی, اللہ اکبر. مکے کے تمام قبیلوں کے سرداروں کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر حضور کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے تھے. حضور نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا دیا اور اپنی امانتیں حضرت علی کے حوالے کی. کہا کہ جو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں ان کی امانتیں بھی میرے پاس ہیں, میرے جانے کے بعد تم ان کے حوالے کر دینا. قتل کے درپے ہو گئے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے. اور آپ نے دیکھا امام اعظم کا قتل, امام مالک, امام اعظم شہید ہوئے. لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کو صرف فقیہ اور امام سمجھتے ہیں. امام اعظم کا شمار شہداء میں بھی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ, وقت کے ظالم حکمران کے خلاف آپ نے اپنا مورچہ اٹھایا اور آپ کو جیل کے اندر کوڑے مار کے ہلاک کیا گیا. ابو حنیفہ. امام مالک کا وہی حال. امام احمد ابن حنبل کو ایک دن میں 70 کوڑے مارے جاتے تھے. جن اماموں کے آج ہم نام لیتے ہیں اسی کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے علماء پہ ظلم کیا تھا اور اس امت نے بھی اپنے علماء پہ ظلم کیا ہے. امام احمد ابن حنبل کا میں نے ذکر کیا, 70 کوڑے مارے جاتے ہیں, 70 کوڑے مارے جاتے ہیں. امام شافعی, اچھا امام نسائی شہید ہوئے. حدیث کی ایک معروف کتاب ہے سنن نسائی, سیاہ ستہ میں گنا جاتا ہے. آپ کی معلومات کے لیے کہنا چاہتا ہوں امام نسائی کو ان کی مسجد کے منبر پہ قتل کیا گیا اور پوری کی پوری مسجد لہو لہان ہو گئی. حق بولنے والوں کا یہ انجام ہوا. اور اس کے علاوہ میں کہتا ہوں یہ آپ کی کرامت ہے یا یقینی طور پہ قرآن کی کرامت ہے نہیں معلوم. یہ آیت محرم کے مہینے میں آئی. یہ آیت میں کہتا ہوں نا, قرآن جو ہے نا اپنی کرامات اور اپنے معجزات ہمیشہ بتائے گا. حضور کی حدیث پاک ہے کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. آج درس ہے محرم میں تو یہ آیت آ گئی کہ جس میں ذکر ہو رہا ہے کہ تم اپنے علماء کو قتل کرتے ہو, نبیوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے علماء کو قتل کرتے ہو. اب حضرت حسین کا قتل بھی کیا قتل. حضرت حسین کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. نواسے ہیں, اور نواسے بھی عام نواسے نہیں ہیں. آپ بخاری, مسلم اور مشکات شریف اور صحاح کی حدیثیں اٹھا کر پڑھ لیجئے گا. امام حسین حضور کے وہ نواسے ہیں جنہیں حضور نے فرمایا کہ یہ میرے نواسے نہیں, یہ میرے بیٹے, یہ میری اولاد ہے, یہ میرے بیٹے ہیں. اور قرآن مجید اسی سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے, اسی سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے آگے وہ آیت آئے گی اسی سورہ آل عمران میں. قُلْ لَوْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. وہ آیت آئے گی سورہ آل عمران میں کہ جب یہ نصارہ جب آ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں, بڑے بڑے پادریوں کو لے کے آئے تھے جنہیں اپنے زہد و تقوی پہ بہت ناز تھا, بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, تو اللہ رب العزت نے انہیں مباہلے کی دعوت دی. اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ تَعَالَوْا نَدْعُوا, ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آ جائیں اور بلا لیں أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, وہ ہم اپنے بیٹوں کے ساتھ آئیں گے, تم اپنے بیٹوں کے ساتھ آؤ. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میدان مباہلہ میں اللہ کا حکم ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ جاؤ. حضور امام حسن اور امام حسین کو ساتھ لے کر گئے. مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی رو سے معلوم ہوا کہ حسنین کریمین رسول اللہ کے شہزادے. ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل نواسوں کو کب کہا گیا عربی میں؟ آل تو اولاد کو کہا جاتا ہے. آل کا معنی ہوتا ہے اولاد. آل نواسے تو ان کے دادا کی آل ہوتے ہیں. تو پھر یہ آل محمد کا درود کے ہوا میں گیا؟ نہیں گیا نا. آل محمد کا درود بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد کی طرف گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کی اولاد ان کی اپنی پشت سے چلی, میری اولاد علی کی پشت اور فاطمہ کی پیٹ سے چلے گی. حضرت علی اور بی فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہے در حقیقت یہ رسول اللہ کی اولاد ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر امام حسن اور امام حسین کو دیکھ کر کے فرماتے, آج حضرت ابو بکر کو لے کے تضاد کیا جاتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر معاذ اللہ اہل بیت اطہار کی دشمنی میں تھے, نعوذ باللہ من ذالک. ان عقل کے اندھوں کے لیے یہ پیغام ہے. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں سے زیادہ
نبی کے گھر والوں سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اپنی ذات سے زیادہ نبی کی ذات سے محبت کرتا ہوں. جب میں اپنے آپ سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہوں تو 2 + 2 = 4. جو اپنے آپ سے زیادہ نبی سے محبت کرتا ہے تو نبی کی ہر چیز اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوگی, اس کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوگی. نبی کی ہر چیز اس کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوگی. امام حسن امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سون کر کہتے تھے مجھے ان سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور ایک خواب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پھپھیری بہن دیکھتی ہیں, ام ایمن نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ایک ٹکڑا نکالا گیا اور وہ ام ایمن کی گود میں آ کر کے گرا. وہ گھبرا گئی, جسم کا ٹکڑا آ کے ان کی گود میں گرا, وہ گھبرا گئی. وہ کہتی ہیں حضور کی بارگاہ میں پریشان ہو کے عرض کرتی ہے میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ کوئی برا خواب نہیں ہے, بشارت ہے, ان قریب ایک ایسا بیٹا فاطمہ کو پیدا ہوگا جو حقیقت میں میرا بیٹا ہوگا اور میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا. اس لیے حضور فرماتے الحسین منی وانا من الحسین. حضور سے اس قدر جڑے ہوئے امام حسین کہ احادیث متواتر اور علماء ربانیین کی زبان سے اگر میں بتاؤں تو امام حسین ہرگز حضور کی ذات سے جدا نہیں تھے, حضور کی ذات سے جدا نہیں تھے. تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر کہ امام حسین کو تکلیف دینا رسول اللہ کو تکلیف دینے کے برابر. تو یہ آیت آ گئی, یہ آیت آ گئی, یہ محرم کا ماحول اور یہ آیت وہ میدان کربلا کا پس منظر کہ امام حسین اعلاء کلمت الحق کے لیے کربلائے معلیٰ چلے گئے اور اس خبر میں چلے گئے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی وہاں پر بیعت ہو چکی تھی 40,000 کوفیوں کے ساتھ. لیکن جب تک امام حسین پہنچتے کوفہ وہ 40,000 پورے بک گئے الا ماشاءاللہ بک گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کا سر کاٹ کر کوفہ کے قلعے کی چھت پر لٹکا دیا گیا تھا. امام حسین میدان کربلا میں پہنچے اور میدان کربلا میں کیا ہوا اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں. امام حسین کو ابن زیاد آ کر کہتا ہے کہ یزید کی بات مان لو. حضرت حسین نے فرمایا کہ یزید کی بات ہم اس لیے نہیں مانتے, یزید کو ہم خلیفہ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ ہم نے حضرت ابو بکر کو دیکھا, حضرت عمر کو دیکھا ہے, حضرت عثمان و حضرت علی کو دیکھا ہے. ہم نے خلافت کے تخت پر ایسے ایسوں کو دیکھا ہے کہ اس تخت پر ایسے ویسے کو بٹھانا ہم بالکل گوارا نہیں کریں گے. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی یہ کون تھے؟ یہ منہاج نبوت پہ چلنے والے لوگ تھے. نالین مصطفیٰ ان کے سر کا تاج تھا, صراط مستقیم ان کے لیے رسول اللہ کا نقش قدم تھا. شریعت مصطفیٰ بھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بادشاہ نہ کہو, میں مسلمانوں کا خادم ہوں, میرا محل نہ بناؤ, میں چٹان پہ بیٹھوں گا. عدل و انصاف کا نظام چلاتے. تو امام حسین نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا کہ یزید کی فطرت میں اس کی شریعت میں شراب پینا تھا, حرام رشتوں کو حلال کرنا تھا. یزید کے معاملات میں ایسے معاملات ہیں. یہ تو یہ ہے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی, مسجد نبوی کی بے حرمتی, مسجد نبوی کے اندر گھوڑوں کو باندھ دیا, 3 دن تک مسجد نبوی کو بند کر دیا, 3 دن تک مسجد نبوی کو بند کر دیا. کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلانا, یہ سارے جرائم یزید کے سب. امام حسین نے فرمایا کہ جو ایسا بدبخت ہے اس کی بیعت ہرگز نہیں ہو سکتی, اس کی بیعت ہرگز. امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کیا تو میدان کربلا میں گھیراؤ کیا گیا اور 7 محرم کو آخری بار امام حسین سے پوچھا گیا مانتے ہو کو نہیں مانتے یزید کو خلیفہ؟ حضرت حسین نے فرمایا کہ نہیں مانتے. دریائے فرات, جس دریا سے امام حسین پانی پیا کرتے تھے, وہاں پہرا لگا دیا گیا اور 3 دن تک حضرت حسین کے سارے گھر والوں کو بشمول آپ کے شیر خار بچوں کو بھی پیاسا تڑپایا گیا اور 10 محرم کو شہید کیا گیا. 10 محرم کو شہید کیا گیا. یہ حضرت حسین کی شہادت عظما تھی اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم کہ یہ آیت آ گئی. تو اللہ رب العزت
ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت میں 3 گناہوں کا تذکرہ کیا ان کے، پھر فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں بشارت دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ ایک تنبیہ ہے، دردناک عذاب کی خوشخبری کسی کو نہیں دی جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہیں بشارت دیجئے۔ یہ جو یہودی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کا کیفر، ان کا کردار کیا تھا، اور یہ اپنے کیفر کردار کو کیسے پہنچیں گے، آپ سب بتا دیجئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا۔ اب جب 3 گناہوں کا تذکرہ ہوا تو اگلی آیت میں 3 سزاؤں کا تذکرہ ہوا۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لہم من ناصرین۔ یہاں پر 3 سزاؤں کا تذکرہ ہوا۔ 3 ان کے گناہ تھے، کیا؟ اللہ کی آیتوں کا انکار، دوسرا نبیوں کا قتل، تیسرا علماء ربانیین کا قتل۔ 3 گناہ۔ اب اس آیت میں 3 سزاؤں کا تذکرہ۔ پہلی سزا اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال اکارت ہو گئے۔ اب انہوں نے جتنی نمازیں پڑھی تھی، جتنے روزے رکھے تھے نا بڑے بڑے پادری رہبانی، 70 سال تک سنیاس کیا کرتے تھے، شادی نہیں کرتے تھے، کچھ نہیں، زندگی گھر نہیں بسر کرتے تھے، بس اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نبی کو قتل کرنے والوں، نبی کی آل کو قتل کرنے والوں، تمہارا کوئی عمل قبول نہ کیا جائے گا۔ حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اچھا یہ کیسی سزا ہے؟ آپ دیکھیں کم سے کم دنیا میں کچھ لوگوں کو جزا مل جاتی ہے، کوئی دنیا میں خیر کرے تو دنیا میں اس کی جزا کسی نہ کسی کو مل جاتی ہے، لیکن نبیوں کو قتل کرنے والے اور علماء کو قتل کرنے والوں کو نہ دنیا میں کچھ دیا جائے گا نہ آخرت میں کچھ دیا جائے گا۔ تو پہلی سزا کیا؟ دنیا میں ان کے کیے کا انہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ دوسری سزا آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا، اور تیسری سزا وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تو 3 سزاؤں کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ اب اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا، یعنی جنہیں توریت دی گئی، توریت کے علماء، انجیل کے علماء، بڑے بڑے علماء، کیا آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا؟ یدعون الی کتاب اللہ، انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا گیا۔ یدعون یعنی دعوت، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا گیا، وہ بلاتے جاتے کتاب اللہ کی طرف، بلائے گئے۔ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ ہو، تاکہ ان کا اختلاف ختم ہو، تاکہ ان کا اختلاف ختم ہو۔ ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک فریق پھر گیا، ان میں سے ایک فریق ہدایت سے یتولی یعنی کہ پھر جانا، ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ روگرداں ہو گیا یعنی کہ پھر گیا۔ وہم معرضون، ہو کر اس کا انکار کیا، اعراض کیا، اس حق کی دعوت کا اس نے اعراض کیا۔ تو یہ کچھ لوگ تھے کہ جنہیں کتاب کا علم دیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کے ایک مدرسے کو گئے، وہاں پر یہودیوں کے مدرسین تھے، ان سے حضور کا مکالمہ ہوا، دعوت دین ہوئی، انہوں نے حضور کی دعوت کو ماننے کا انکار کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے متعلق یہ کہا، تو حضور نے فرمایا اچھا تم قرآن نہیں مانتے، توریت نکالو، توریت میں آخری نبی، آخری رسول اور آخری کتاب کا تذکرہ موجود ہے۔ توریت نکالی گئی، حضور نے جب واضح طور پہ بتا دیا کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ آخری نبی کی نشانیاں ہیں، تو انہوں نے اس توریت کے ماننے کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول کیا، یہ اس کا شان نزول ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، جب کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں، یعنی جو کتاب ان پہ نازل ہوئی اسی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، جس کتاب کی بنیاد پر یہ دکانیں چلاتے ہیں،
जिस किताब की बुनियाद पर ये मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब बने हुए हैं, सज्जादे साहब बने हुए हैं, बहुत बड़े अमीर बने हुए हैं जिस किताब की, और जब इनसे कहा जाता है कुरान पे अमल करो तो ये कुरान पे अमल नहीं करते। है ना बनी इसराइल में और हमारी हमारे जमाने में मुशाबिहत। यकीनन हुजूर ने फरमाया जितनी बुराइयां उनमें थी उतनी बुराइयां इनमें भी होंगी, उतनी बुराइयां इनमें भी होंगी। यहां तक कि किसी ने बदतरीन जिना किया होगा तो इस उम्मत में भी बदतरीन जिना होगा। अल्लाह अकबर। वहुम मोरिजून। तो जब बताया जाता है तो एक फरीक अलग होता है और उसका एराज करता है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात। तो ये वो लोग थे, ये जुर्अत उन्हें इसलिए हुई कि वो ये अकीदा रखते थे, वो ये अकीदा, ये नजरिया रखते थे, वो ये मानते थे कि इन्हें आग हरगिज नहीं जलाएगी सिवाय कुछ दिनों के। यानी कि यहूदी कहा करते थे हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के लाडले हैं, हमें कैसे आग जलाएगी। और अगर हो भी हम में कोई बड़ा गुनहगार पैदा तो उसे 40 दिन आग जलाएगी, क्योंकि 40 दिन हमने बछड़े की पूजा की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दूर पर आए, हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाकर, तो 40 दिन तक बछड़े की शिरक में वो लोग मुब्तला हुए थे। तो वो कहते हैं कि 40 दिन तक हमें दोज़ख, मन घड़त अकाइद इसे कहते हैं, मन घड़त अकाइद। अल्लाह ने कुछ चीजें हलाल की हैं, उसे कोई हराम नहीं कर सकता। अल्लाह ने कुछ चीजें हराम की हैं, उसे कोई हलाल नहीं कर सकता। और जो नजरियात, अकाइद इस दीन इस्लाम ने हमें दिए हैं, हम उसमें गड़बड़ नहीं कर सकते। तो ये कहते थे कि हमें नहीं जलाया जाएगा दोज़ख में, हम तो भाई पाक हैं, हम अल्लाह के लाडले हैं। अब हमारे दरमियान भी ऐसी कई चीजें होती हैं कि साल भर गुनाह करते रहो, गुनाह करते रहो, गुनाह करते रहो। रमजान में एक इफ्तार पार्टी करके ये समझते हैं कि भाई हम कैसे दोज़ख में जाएंगे, हमने इफ्तार पार्टी की। नजरियात बदलने की जरूरत है। बड़ी वाज़े अंदाज में ये रूगर्दानी हो गई अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम की, है ना। मैंने बड़े उम्रे कर लिए हैं, बड़े उम्रे कर लिए हैं, हज कर लिए हैं। क्या हुआ अगर थोड़ी सी लैंड ग्रैबिंग कर लिया तो अल्लाह मुझे माफ करेगा? नहीं। उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मैंने उनका दामन थाम लिया, मैं जन्नती हो गया। मैंने दामन थाम लिया उनका, मैं जन्नती हुआ। मुझे अब नमाज की जरूरत नहीं। मैं अब बाज तो ऐसे मुरीदीन आ रहे हैं, दिल की नमाज पढ़ूंगा मैं मस्जिद को नहीं जाऊंगा। मस्जिद से क्या ताल्लुक, अल्लाह हमारे दिल के अंदर है। बाज़ाब्ता हमारे सामने आए हैं ऐसे लोग, हमारे सामने आए हैं ऐसे लोग। हमारे पीर साहब ने कह दिया जो मेरा मुरीद हो गया वो जन्नती, जो मुरीद हो गया वो जन्नती। पीर तो वो है जो अपने मुरीद को अल्लाह के रसूल का मुरीद बनाए। भाई तो किसका मुरीद बनाता है? सिलसिला होना चाहिए ना पीरी मुरीदी में, बैत में सिलसिला होना चाहिए। जैसे कि हदीस की रिवायत में सिलसिला होता है कि उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे, और उन्होंने उस सहाबी से, और उन्होंने रसूल अल्लाह से सुना। सिलसिला होता है ना तो हदीस होती है। वो हदीस जो हुजूर तक पहुंचे ही नहीं वो हदीस नहीं होती, और वो बैत जो रसूल अल्लाह तक ना पहुंचे वो बैत नहीं होती। और रसूल अल्लाह की जो बैत करता है वो शरीयत पे अमल करता है। तो ऐसे उस जमाने में भी थे, कोई नया नहीं है। ये हेरिडिटी है इन लोगों की, ये इनका जेनेटिक सिंड्रोम है, खून में आई हुई है ये चीज इन लोगों के। कि यहूद में भी ये लोग कहा करते थे कि, इसीलिए मैं कहता हूं ना सूरह बकरा, सूरह आले इमरान ये आईना है हमारे सामने बनी इसराइल की तारीख का। उनको देखो, उनके अंदर जो खामियां थी वो हम में भी आएंगी। हमें उससे एराज करना होगा, हमें उससे बच के निकलना होगा। इसलिए तो ये सूरत नाजिल हुई है, इसीलिए तो इनका तस्करा हो रहा है कि हमें इनसे बचना है, हमें इन जैसे हरकत से हमें महफूज रहना है। तो ये लोग कहते थे कि हम तो अल्लाह के लाडले, लन तमस्सन नारू इल्ला अय्यामम मादूदात, सिवाय कुछ दिनों के आग हमें नहीं छुएगी। लन तमस्सा, आग नहीं छूने वाली सिवाय कुछ दिनों के।
وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو اللہ نے فرمایا اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا، اس جھوٹ نے انہیں باندھے رکھا. افطرا، یفترون، افطرا یعنی جھوٹ، کھلا جھوٹ. اس جھوٹ نے افطرا یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں یہ لوگ. اللہ نے کبھی ایسا وعدہ نہیں کیا، اللہ رب العزت نے کبھی ان کے ساتھ ایسا وعدہ نہیں کیا. اللہ کے وعدے تو بہت بڑے بڑے ہیں جناب والا. اللہ کے وعدے کیسے کیسے وعدے ہیں؟ بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ. اس کی رحمت، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے وعدے ایسے ہیں، اللہ کے وعدے ایسے نہیں ہے تم جو چاہتے ہو کر لو، تم جو چاہتے ہو کر لو. اگر وہ ہو تو پھر دنیا میں ظلم ہو جائے اور مظلوم کا کوئی حق اور انصاف نہ رہے. اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا. یقیناً میرا رب عادل اور میرا رب منصف ہے، اور میرا رب جیسے عدل اور انصاف کرتا ہے ویسا عدل اور انصاف کوئی نہیں کرتا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تو کیا حال ہوگا اس دن جب انہیں جمع کیا جائے گا، اس دن جس میں کوئی شک نہیں. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ یعنی اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں. وہ دن آ کے رہے گا، قیامت کا دن آ کے رہے گا. تو اس دن ان کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا حال ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا اور ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا. وفیت یعنی کہ لوٹا دینا، جو کیا اس کا لوٹا دینا. آپ نے خیر کیا، آپ نے چلتے چلتے راستے سے ایک کانٹا ہٹا دیا، ہٹا کے آپ بھول گئے، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال جب کھولے جائیں گے، ہر نیکی ہر بدی سامنے آ جائے گی. جو کچھ تم نے اچھا کیا ہے وہ بھی سامنے، برا کیا ہے وہ بھی سامنے آئے گا. ہاں لیکن اللہ رب العزت کی اگر ستاریت کو تم نے پکارا ہے، اللہ کی رحمانیت کو تم نے پکارا ہے اور تم نے توبہ کی ہے، صرف اور صرف نیکیاں دکھائی جائیں گی، گناہ پورے چھپا دیے جائیں گے. اگر توبہ نصوحہ کی ہے، اگر گناہوں کی دنیا سے ایسے نکلا کہ واپس نہیں گیا، واپس گیا بھی تو پھر توبہ کر کے آ گیا، اگر ایسا بندہ ہے تو پھر تو اس کے گناہ ضرور چھپائے جائیں گے. لیکن اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتا ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو تم نے جو کچھ کیا ہے قیامت کے دن لوٹ کر تمہیں آئے گا. تو یہ جو دنیا ہے نا، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ کیسا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ دنیا الگ اور آخرت الگ، نہیں. اس دنیا کا تعلق آخرت کے ساتھ ایسے ہے کہ ہم یہاں بیج بو رہے ہیں اور درخت وہاں اگ رہا ہے. بیج یہاں بو دیا اور درخت وہاں اگ رہا ہے. گناہوں کا بیج بو کے گئے، درخت وہاں اگے گا. نیکیوں کا بیج بو کے گئے، اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا کے گئے اور بس درخت لگتا گیا، نیکیاں وہاں آتی گئیں. یتیموں کی کفالت کر لی، یقیناً مشکل ہے، یتیم کی مدد کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کر لیا تو پھر وہاں پہ اس کا اجر اور ثواب مل گیا. اور ظلم کیا، اس کا بھی اجر اور ثواب ملے گا. لہذا میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں، نہ صرف تفسیر قرآن میں بلکہ شب و روز کے معاملات میں میں اس چیز کو لاتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے گا. یہ دو چیزیں الگ الگ نہیں ہے، نہیں. دنیا ہی سے آپ کی آخرت بنتی ہے. جیسی دنیا آپ نے کی ہے آپ کی آخرت ویسی بنے گی. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آنے والی زندگی میں ہمیں تمام گناہ کبیرہ سے صغیرہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وہ دو آیتیں آ رہی ہیں. اب کیا تھا کہ بہت حضور کی دعوت کا چرچا ہونے لگا مدینۃ المنورہ میں. بدر ہوئی، اعلانیہ طور پہ نبوت کا معجزہ ہو گیا. اور اس کے بعد یہ کہ جوق در جوق رسول پاک کے اخلاق دیکھ کر
हुजूर अलैहिस्सलाम की बयानतदारी देखकर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक गोई देखकर, सच्चाई देखकर लोग वारफ्ता होकर जौक दर जौक रसूलुल्लाह की खिदमत में आकर यहूद और नसारा मुसलमान हो रहे थे पैदर पे। अब ये उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब वो इस हसद और इनाद में अक्सर ये कहा करते थे कि ये आगे कैसे पढ़ेंगे, इनकी तरक्की कैसे होगी, ये तो बिल्कुल कम है। ये मुशरिकीन का इनकार करते हैं तो दुनिया भर में तो मुशरिकीन है, दुनिया भर में मुशरिकीन है। मुशरिक कहां नहीं है? रोम में ईसाई, अफ्रीका में ईसाई और मुशरिक, बरतानिया में ईसाई मुशरिक, अरब दुनिया पूरी की पूरी मुशरिक, सिवाय इन मुसलमानों के और कुछ मुवहिदीन के, पूरी की पूरी मुशरिक। और फिर ये जो दो आयतें हैं बड़ी खास आयतें हैं, बड़ी खास आयतें। मैं इन आयतों को पता है आयतल कुर्सी के बाद देखता हूं। मुझे यूं लगता है कि सूरह बकरा की आयतल कुर्सी और सूरह आली इमरान की ये दो आयतें, ऐसी मुझे दो आयतें, ऐसा मुझे समझ में आता है। अहज़ाब जब हो रहा था, ग़ज़वा अहज़ाब, खंदक खोदी गई, बहुत बड़ी खंदक खोदी गई। तो खोदते खोदते रात हो गई और सहाबा इकराम खोदने में लगे हैं। तो एक चट्टान ऐसी आई कि वो जो है कि किसी के बस में नहीं था उसको तोड़ना। हजरत सलमान फारसी ने जाकर हुजूर से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, एक ऐसी चट्टान आई है जिसे तोड़ना मुश्किल है, अगर ना तोड़ा गया तो खंदक बना के कोई फायदा नहीं होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने हाथ में हुजूर ने कुदाल लिया। सुभान अल्लाह। अब देखें, आप देखें, जसामत के एतबार से, कुव्वत ताकत के एतबार से और भी होंगे ना कई, लेकिन हुजूर ने खुद अपने हाथ में लिया और लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस चट्टान को ज़रब लगाया। और हुजूर के ज़रब लगाने की देर थी कि उस चट्टान से ऐसी रोशनी निकली कि आसमान मुनव्वर हो गया, काली रात में उजाला हो गया। है ना हुजूर की शान, मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ये अंधेरों से उजाले की तरफ लाते हैं। उजाला हो गया हुजूर ने, और चट्टान, थोड़ी सी चट्टान टूट गई या एक चट्टान टूट गई। हुजूर ने फरमाया कि इस रोशनी में मैं रोम की बशारत देख रहा हूं, रोम फतह होगा। दूसरी मर्तबा हुजूर ने मारा, ज़रब दिया, एक और रोशनी निकली। हुजूर ने फरमाया कि इस रोशनी में मैं हीरा का महल देख रहा हूं। तीसरी मर्तबा फरमाया मैं देख रहा हूं रोम फतह होगा, और दीगर जो ममालिक उसके आसपास के हैं, हुजूर ने उनका नाम लेकर के फरमाया वो भी फतह हो जाएंगे। अब ये अहादीस, ये हुजूर के अक़वाल पहुंचे यहूदियों तक। उन्होंने कहा मुट्ठी भर लोग इस दुनिया में माइनॉरिटी, कुल मिला के होंगे एक दो ढाई हजार होंगे मुसलमान, और मदीनतुल मुनव्वरा में है बस, मदीने में मुख्तसर मुसलमान। और ये कहते हैं कि ये दुनिया के बड़े बड़े किले फतह करेंगे, ये कैसे हो सकता है? सवाल किया। अल्लाह ने उसका जवाब दिया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह पाक ने, अब ये दुआ है जो अल्लाह ने हुजूर को सिखाई, और पैगाम है उनके लिए जो ये कहते हैं कि नामुमकिन है, अल्लाह चाहे तो क्या मुमकिन नहीं होता, अल्लाह चाहे तो क्या मुमकिन नहीं होता। अल्लाह पाक फरमाता है, कुलिल्लाहुम्मा, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, मालिकल मुल्क, मुल्क के मालिक, तुतिल मुल्का मन तशा, तू जिसे चाहे मुल्क देता है। ऐ बादशाहों के बादशाह, तू जिसे चाहे बादशाहत देता है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा, और जिससे चाहे सल्तनत छीन लेता है। सुभान अल्लाह। तो अब तो कुछ नहीं हुआ, हजरत उमर के दौरे मुबारक में रोम फतह हो गया, है ना। तो उतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। बियदिकल खैर, सारी भलाई तेरे हाथ है, ये दुआ है, सारी भलाई तेरे हाथ। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर,
بے شک تو ہر کام کر سکتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو رات کا حصہ دن میں ڈالے اور دن کا حصہ رات میں ڈالے. دن سے رات کو نکالتا ہے اور رات سے دن کو نکالتا ہے. دن ہے تو دن نہیں رہے گا، یہ اس اجالے پر رات بھی آئے گی اور اس رات پر پھر دن بھی آئے گا. یہ کون ہے کائنات کا نظام چلانے والا؟ وہ اللہ ہے. اس کے لیے روم کیا ہے، فرانس کیا ہے، اس کے لیے برطانیہ کیا ہے، اس کے لیے یہ محلات کیا ہے، خیسر و خسرا کیا ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تم مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے. مردہ سے زندہ نکالے. ایک بیج مردہ ہوتا ہے لیکن وہ جب وہ بو دیا جاتا ہے تو اس کے اندر سے ایک زندہ تابندہ درخت نکل کے آتا ہے. اور انسان خود اپنی اگر مثال لے لے تو پھر انسان کیا ہے کہ دو گیمیٹس ہیں جو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور پھر انسان کا وجود عمل میں آتا ہے. انسان کا وجود عمل میں آتا ہے. مردہ سے زندہ نکالے، زندہ سے مردہ نکالے. یہ اللہ کی شان ہے. مردہ سے پھر زندہ نکالتا ہے اللہ، اور زندہ سے پھر آپ دیکھیں پھر مطلب یہ کہ وہ درخت لگ گیا ایک مردہ بیج سے، بے جان بیج جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن زمین میں گیا تو زندہ ہوا. اور پھر اس کے بعد ایسی زندگی آئی کہ کئی پھل لگ گئے اور ان پھلوں کو جب تراشا گیا تو پھر بیج نکل کے آئے. زندہ سے پھر مردہ نکلا اور اس مردہ سے پھر زندہ ہوگا. یہ اللہ کی شان. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہے اسے بے حساب عطا فرماتا ہے. تو یہ دو آیتیں تھی جو مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے آئی کہ مسلمانوں تم گھبرانا نہیں، تم اللہ پہ یقین رکھتے ہو تو یہ دنیا کیا چیز ہے. اللہ رب العزت تو زمین و آسمان میں اندھیرے کو اجالا کرتا ہے، اجالے کا اندھیرا کرتا ہے، زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے. وہ رب ہے. اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اب یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اب میں پہلے شان نزول بیان کر دیتا ہوں، سن لیجئے گا. دو آئے ہیں، میں آپ کو ایک بتاتے ہوئے چلتا ہوں. حضرت حاتب ایک صحابی تھے جن کے بارے میں یہ آیا ہے کہ مکہ کے مشرکین سے ان کی دوستی تھی اور مکہ کے مشرکین کو یہ خفیہ خط لکھتے تھے، ان کے خفیہ خط انہیں آتے تھے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو اور ایک اور صحابی حضرت عمر کو، جاؤ فلاں مقام پر فلاں عورت سفر کر رہی ہے، اس کے پاس ایک خط چھپا ہوا ہے. یہ صحابہ گئے، ان سے پوچھا خاتون سے، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. وہ تھی رازدار، وہ تھی ایلچی مشرکین سے مسلمانوں کی طرف خط لانے والی. تو اللہ نے یوں اس کو فاش کیا. وہ عورت نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو جب غصہ اور جلال بتایا گیا تو وہ خاتون اپنے بالوں میں سے، یعنی کہ جیسے ایگزامینیشن ہال میں چٹس لاتے ہیں لوگ، وہ اپنے بالوں میں سے جو ہے وہ چٹھی نکالتی ہے. وہ چٹھی حضور کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو وہ حضرت حاتب کے نام تھے. حضور نے ان کو بلوایا، لیکن وہ تھے بدر کے صحابی. بدر کے صحابی. حضور نے بلا کر کے کہا کہ اگلی بار سے تمہیں ایسا نہیں کرنا. انہوں نے اپنے کچھ وجوہات بھی پیش کیے، یہ میرے وجوہات تھے اس لیے میں نے یہ کیا. حضور نے انہیں سزا دینے سے بھی منع کیا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ شرمندہ ہو گئے، اگلی بار سے یہ کام نہیں کرے. اس کے علاوہ دوسرا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں مسلمانوں سے یہودیوں کی کچھ گہری دوستی تھی، کچھ یہودیوں کی. اب جب بندہ مسلمان ہوتا تو سادہ لو ہو جاتا، ظاہر و باطن ایک، لیکن یہودی اس زمانے کے خصوصی طور پر کچھ یہودی اعلیٰ درجے کے مکار، بڑے منافق، وہ ان کا استحصال کرتے تھے. حضور کے پاس کیا گفتگو ہو رہی ہے، حضور کی محفل مبارک میں وہ ساری پلاننگ، وہ ساری گفتگو وہ جا کر کے یہود کو بتاتے.
اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی, حضور نے اس آیت کی تلاوت کی, تو اس کے بعد یہ سارے ان کے دروازے جتنے تھے وہ بند ہو گئے. اور اللہ رب العزت نے یہاں ایک اصول بھی دیا ہے کہ کفار سے والہانہ محبت نہ کرو. تو ایک فقہی مسئلہ میں بیان کروں گا لیکن اس آیت کی تلاوت کے بعد. لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لے مسلمانوں کے سوا. مسلمان سے دوستی کرے, کافر سے دوستی نہ کرے. اب یہ واضح حکم آ گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ انڈیا میں رہنے والے, ہندوستان میں رہنے والے, ہم تو کہتے ہی ہیں کہ غیر مسلم برادری, تو اب اس کی تفسیر ہوگی. یہ خصوصی طور پر ایک شان نزول اس کا اپنا ہے, اس شان نزول کے لیے. لیکن اگر ایک حکم عام بھی اسے لے لیا جائے تو ایسی والی دوستی نہ کریں کہ جس دوستی سے اس کے عقائد کا اثر آپ پر پڑے. ایسی دوستی سے اجتناب کرے. ورنہ ورنہ اگر آپ ساتھ نہیں رہیں گے تو انہیں دعوت کیسے دیں گے دین کی؟ آپ ساتھ نہیں رہیں گے تو تجارت کیسے کریں گے؟ آپ ساتھ نہیں رہیں گے تو اپنا بزنس کیسے چلائیں گے؟ آپ ساتھ نہیں رہیں گے تو لین دین کیسا ہوگی؟ آپ ساتھ نہیں رہیں گے تو آس پڑوس ہے, پڑوسی کا حق ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین اور کفار پڑوسیوں کا حضور نے جو ہے خیال رکھا اور ہمیں تلقین فرمائی کہ اگر وہ یہودی بھی ہے, اگر نصرانی بھی ہے, اور اگر وہ کافر اور مشرک بھی ہے, اور اگر یہودی ہے تو اس کے گھر میں تو اپنے گھر سے اپنے کھانے کا حصہ پہنچا دینا. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تب یہاں پہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. دوستی اور دوستی میں فرق ہے. ایک وہ دوستی ہوتی ہے کہ شکر شہد ہو جانا, پورا مل جانا. ہے آج کل ایسے, ہمارے حیدرآباد میں نہیں ہوں گے زیادہ. ماشاءاللہ حیدرآباد میں کیا ہے, سب سے بڑی چیز حضرت انوار اللہ فاروقی نے اپنا قدم رکھا ہے ادھر, عبداللہ شاہ صاحب نے اپنا قدم رکھا ہے. یہاں علم عام ہو گیا حیدرآباد دکن میں علم عام ہو گیا. لیکن آپ دیہاتوں میں اگر جائیں گے تو ایسی دوستی ہے اللہ اکبر, ایسی دوستی ہے اللہ اکبر. وہ اگر مسکرا کے ٹوپی پہن لے تو یہ مسکرا کے بٹو لگا لیں گے. وہ مسکرا کے عید کے دن عید مبارک کہہ کے گلے مل لے تو یہ پھر ہولی منانے چلے جائیں گے. وہ اگر آپ سے عید کے گلے ملتا ہے تو وہ تو ہندو ہی رہے گا, لیکن اگر آپ اس کے عقائد اختیار کرو گے تو گنہگار ہو جاؤ. کافر ہونا نہیں ہونا وہ گہرائی ہے. کافر تو عقائد بدلنے پہ ہوتے ہیں, کافر تو عقائد بدلنے پہ ہوتے ہیں. کافر کیسے ہوتے ہیں وہ تو افتاء کا مسئلہ ہے, گہرائی ہے. لیکن بڑے گنہگار ہو جاؤ گے یار. دین کو تبلیغ کی سخت ضرورت ہے, دین کو عام ہونے کی سخت ضرورت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اور ایسے ہی غیر ممالک میں رہنے والے لوگ جیسے کہ یو کے میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, اور برازیل میں, جاپان میں, چائنا میں, روس میں, آسٹریلیا میں رہنے والے, افریقہ وغیرہ ممالک میں رہنے والے لوگ, ان سے بھی میں التماس کرتا ہوں کہ اس آیت پر ذرا غور کریں. آیت نمبر 28 ہے سورہ آل عمران کی. اس پر غور کیا جائے, اسے پڑھیں, اس پر غور کریں. ان کی دوستی کا برا اثر ہوتا ہے. تو دوستی کریں لیکن وہ دوستی ایسی رہے کہ آپ کا اثر اس پہ جائے, یا پھر وہ دوستی ایسے رہے کہ ایک دوسرے کا اثر ایک دوسرے پر نہ آئے. ہاں اگر والہانہ دوستی کرنا ہی ہے تو مسلمان سے کرو, مسلمان سے کرو. تو اس پر فقہاء کرام نے خصوصی طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی یہی کہا گیا کہ اجتناب کیا جائے تو بہتر ہے, لیکن اگر پھر بھی دوستی ہو جائے تو ایسی دوستی ہو کہ اس کے عقائد کا اثر ان کے عقائد پر نہ پڑے. اب اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا. اور جو ایسا کرے گا یعنی کہ کافروں سے والہانہ دوستی کرے گا, اسے اللہ سے کچھ تعلق نہ رہے گا. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا, مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو.
مگر یہ کہ تم ان سے کچھ احتیاط کرو، دوستی ایسے ہو کہ دوستی احتیاط کے پہلو اور اس کے دائرے میں ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. اب یہاں پر اللہ رب العزت نصیحت کر رہا ہے. آیت کا آغاز ہوا حکم سے، اختتام ہو رہا ہے نصیحت پر. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، آپ فرما دیں کہ جو کچھ تم اپنے دل میں بات رکھتے ہو، جی میں رکھتے ہو، یا جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اللہ سب جانتا ہے. تو یہ انہی کے لیے تھا جو خطوط آتے تھے مکہ سے چھپا چھپا کر، جو ہے لیک ہوتی تھی باتیں، ان کے لیے تھا جو باتیں تم اپنے دل میں چھپاتے ہو اللہ سب جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، دلوں کی باتیں کیا چیز ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ سب جانتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، دوسری مرتبہ آ گیا اس آیت میں، اور اللہ ہر کام کر سکتا ہے. آخری آیت، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ. اب اس آیت میں پھر سے قیامت کا پس منظر آ گیا کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. ہم نے پڑھا نا اذا زلزلت الارض زلزالها، آخری میں اللہ نے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، چھوٹا چھوٹا خیر اور شر سب اس دن گنا جائے گا. تو لیکن اس آیت میں تھوڑا الگ انداز ہے، فرمایا محضرہ، حاضر کیا جائے گا تمہارا عمل قیامت کے دن. فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، کہ جس دن ہر نفس نے جو کچھ بھلا کام کیا ہے اس کو حاضر پائے گا. وما عملت من سوء، اور جو کچھ برا کام کیا ہے اس کو بھی حاضر پائے گا. جو کچھ اچھا برا کیا ہے تو اس پر کچھ مفسرین نے کہا کہ باضابطہ طور پر دکھایا جائے گا کہ تو نے یہ کیا. وہ کہتے ہیں نا ہاتھ خود کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرا غلط استعمال کیا، زبان خود کہے گی یا اللہ اس نے میرا غلط استعمال. ہمارے اعمال پھر سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سی سی ٹی وی ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک سی سی ٹی وی ہمیں کیچ کر رہا ہے، وہ قیامت کے دن پلے ہونے والا. اللہ بچائے، اللہ ہمیں بچائے. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، امید کرے گی کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر مہربان. دور کا فاصلہ ہوگا، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو یہ چاہیں گے کہ قیامت کا دن جلدی ختم ہو جائے، یا تو یہ چاہیں گے کہ ان کا حساب دیر سے شروع ہو، یا تو یہ چاہیں گے کہ ان کا حساب ہو ہی نہ. لیکن ایسا نہیں ہوگا. اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، لیکن سنو اللہ مہربان بھی، اللہ مہربان بھی ہے. تو گنہگاروں اپنی قلوب کو اس اللہ کی طرف رجوع کر لو جو اپنی رحمت کی آغوش میں ہر گنہگار کو جگہ دینے کے لیے تیار ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو. رؤوف بالعباد. اچھا یہاں پر عباد آیا ہے. عباد ہوتا ہے خاص بندہ، عبد بندہ، عابدین بندے، لیکن عباد کا معنی ہوتا ہے خاص. تو اللہ اپنے خاص بندوں پر بڑا مہربان ہے. اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کو خاص رکھتے ہیں، جو اللہ کو خاص. اللہ کا حکم ایک طرف، پوری دنیا کے چوائسز ایک طرف، اللہ کے حکم کو خاص کر کے گیا، وہ اللہ کا خاص بندہ. جس نے اللہ کو خاص کیا اللہ نے اسے خاص کیا. آئیں گے بہت سارے راستے ہوں گے، بہت سارے چوائسز، آپشنز بہت سارے ہوں گے. اس میں ایک آپشن اللہ کا بھی ہوگا، ایک حکم اس میں اللہ کا بھی ہوگا کہ ایسے کرو اس کام کو، ویسے کیا تم نے
تم نے اللہ کو خاص کیا، اللہ نے تمہیں خاص کیا۔ آپ نے ملٹیپل چوائس کوشچنز پہ کبھی ٹک کیا ہے؟ جو کریکٹ آنسر ہوتا ہے آپ اس پہ ٹک کرتے ہیں تو آپ پاس ہوتے ہیں۔ آپ نے کریکٹ آنسر کو خاص کیا اور 3 کو عام کیا، 3 کو عام کیا، 1 کو آپ نے خاص کیا۔ ویسے ہی اس دنیا میں بھی الگ الگ چوائسز ہیں۔ آپ اللہ کو خاص کرو، اللہ آپ کو خاص کرے گا، اس کے بعد اللہ آپ پر مہربان۔ اللہ ہر حال میں مہربان ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔